السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ خاموشی کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ لوگوں کو شاید تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا. میں جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمارا اس پہ کیا تعلق بنتا ہے اور بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان جو پرائم منسٹر صاحب کی جو سب سے بڑی اس وقت کامیابی ہے وہ 15 مارچ کو جو یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن ہوئی اسلام و فوبیا کی، وہ نہ صرف پاکستان میں سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بلکہ پوری امت اور عالم اسلام کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب لبیک کا مسئلہ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے ٹی وی میں آ کے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ آج تک مسلمانوں کا مقدمہ صحیح لڑا نہیں گیا اور اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں یقین دلاتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس امت کا یہ مقدمہ میں لڑوں گا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اسلام و فوبیا کا دن مقرر ہوا، یونائٹڈ نیشنز میں اس کی قرارداد منظور ہوگی. پھر جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے جتنا جو اپنی ڈائریکشن کلیئر کر کے رکھ دی، وہ آج تک بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی کا ایک خواہش تھی کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو اور ہم اپنے انٹرسٹ اور اپنے فائدے کو مقدم رکھیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کی کمٹمنٹس تھیں، جو پہلے وعدے تھے کہ جیسے ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، تو ان سے پہلے بھی سوال ہوتا رہا کہ جب آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو آپ کیا ڈرون اٹیکس ہونے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں ہونے دوں گا. اور جب وہ پرائم منسٹر تھے اور ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم نے آج سے پہلے ایک لفظ سنا تھا ڈو مور کا، اور آج پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اسپیشلی کشمیر کے مقدمے کے اوپر آج سے پہلے جب بھی کوئی کرائسس آتے رہے پاکستان کو جس طرح کہا گیا کہ کیا کرنا ہے، فارن پالیسی اسی حساب سے چلتی رہی. آج پہلی دفعہ جب یوکرائن میں رشیا نے اٹیک کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے سوال یہی کیا کہ کیا تم لوگوں نے کشمیر کے ایشو کے اوپر خط لکھے؟ کیا جب وہاں پر زیادتی ظلم ہو رہا تھا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، تو کیا آپ نے ادھر آواز اٹھائی؟ کیا آپ نے انڈیا کو کنڈیم کیا؟ کیا آپ نے یہ لیٹر کوئی اس وقت لکھا؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی اس طرح کی قرارداد اڈاپٹ ہو گئی کہ باقی خطوں میں جتنے ایمرجنسی بیسز پہ ہیومن رائٹس جہاں پہ کرائسس تھا وائلیشن ہو رہی تھی، ادھر جس طرح کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا، تو کیا کشمیر کو کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اور یہیں پس منظر گلگت بلتستان کا بھی ہے. اس کشمیر کے مسئلے سے ہمارا اپنا بھی تعلق ہے. تو میں بالکل گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے، گلگت بلتستان کی حکومت کی طرف سے اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اسٹینڈ لیا اور کشمیریوں کی ایک آواز بن گئے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر. اور آج جو OIC ہوئی
23 مارچ میں ایک تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے، اس میں بھی فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کے مسئلے کو سر فہرست رکھا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر سخت سے سخت ترین ایکشن لیا جائے۔ اور پھر آپ آج سے پہلے جتنی پارٹیز گورنمنٹ میں گزری ہیں، جتنے وزرائے اعظم ہیں، یہ جب حکومت سے میں آنے سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حقوق وہ نہ دینے کی بات کریں۔ ہر کوئی حقوق دینے کے لیے تیار، اور حقوق کی بات اور آئینی تشخص کی بات، وعدے، کمٹمنٹس ہوتے رہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے گلگت بلتستان کی کیبنٹ کی حلف برداری میں جب وہ ادھر آئے تو انہوں نے ادھر ہی اعلان کیا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی تشخص دیں گے۔ 7 دہائیوں سے یا اس سے زیادہ جو یہاں کا خطہ منتظر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم وہ دیں گے۔ آج سے پہلے کمٹمنٹس ہوتی تھیں لیکن ایک آرڈر کی شکل پہ آتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہو، اور یہ پچھلے دور میں، پچھلی گورنمنٹ میں جس وقت آرڈر 2018 دیا جا رہا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ نے کوئی پولیٹیکل ڈسکشنز نہیں کی اس آرڈر کے اوپر۔ 3 آفیسرز نے کمرے میں بیٹھ کے وہ آرڈر بنایا۔ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ یہ بھی پہلی ہی دفعہ ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بحث ہوئی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکشنز کی گئی ہیں، مختلف کمیٹیاں بنی ہیں۔ تو فرق جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں آئینی تشخص مل رہا ہے اور کہاں اتنی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، کہاں پہلے وعدے ہوتے تھے اور اس کے جگہ پہ ایک آرڈر آتا تھا اور اس آرڈر کو بھی بند کمرے میں لکھا جاتا تھا اور اس کو انیکٹ کیا جاتا تھا۔ اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کسی بھی قوم کی عزت نفس ہے، اس کی خودداری ہے۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں پہلی بار، میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور گلگت بلتستان کے خطے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں، اور پہلی دفعہ مجھے اپنی وفاقی حکومت پر فخر ہو رہا ہے اور جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر فخر۔ تو یہ جو میں نے آج نوجوانوں کے بیچ میں دیکھا، یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں مایوسی کو کفر قرار دیا گیا۔ اس کا بڑا بنیادی فلسفہ کہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو آپ کوشش چھوڑتے ہیں، اور جب آپ کوشش چھوڑتے ہیں تو آپ کی یقینی کامیابی بھی ناکامی کی شکل بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ میں امید ہے، اگر آپ کے اندر امید جاگ جاتی ہے، تو آپ اگر ناکامی کا زیادہ امکان بھی ہے تو لیکن چونکہ آپ میں امید ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں تو بہت بڑا چانس ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایک امید تھی جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، یہ ایک امید تھی، مسلمانوں نے تحریک چلائی، قربانیاں دیں، پاکستان جیسا ملک حاصل ہوا۔ یہ ایک امید تھی کہ گلگت بلتستان کے ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ لڑی، آزادی حاصل کی، یہ ایک امید تھی۔ اور جو پچھلے 70 سالوں میں وقتاً فوقتاً یہ امید ان سے چھینی گئی تھی، احساس خودداری ان سے چھینی گئی تھی۔ جب لیڈرشپ آنیسٹ ہو اور جب لیڈرشپ کے اوپر اعتبار ہو تو لوگ
ماؤں بہنوں کی عزت داؤ پہ لگا کے، اپنی جان داؤ پہ لگا کے ہجرت کرتے ہیں اپنی جائیداد چھوڑ کے. اور جب لیڈر شپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے، اپنے نفس اور اپنے انٹرسٹ اور اپنے بچوں کا انٹرسٹ پورا کرنے کے لیے تگ و دو میں ہوتی ہے، تو پھر قوم اعتبار نہیں کرتی. یہ لوگ کہتے تھے نا کہ شاید عوام کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی. آپ کو بڑا ایک تاریخی جملہ یاد ہوگا کہ جب پاناما لیکس آئی تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ قوم ہفتے میں بھول جائے گی، کیونکہ حالات یہ بنائے گئے ہوتے. ایک رہزن سے دوسرا رہزن، دوسرا رہزن سے تیسرا رہزن. وہ لیڈرشپ اس ملک کو نہیں مل رہی تھی، اس ملک کے جوانوں کو اسپیشلی، کہ وہ ایک تجلی نہیں مل رہی تھی لیڈرشپ کے اوپر کہ جس کے لیے وہ اپنا تن من دھن داؤ پہ لگائیں. تو ریسنٹلی یہ ہوا کہ عدم اعتماد کی قرارداد 10 مارچ کو آئی. ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا ریلی پہ، ہمیں نہ کہا گیا تھا نہ پوچھا گیا تھا. میں جس وقت ادھر آیا اور اس سے پہلے کارکنوں کی کالیں آنا شروع ہو گئی، تو یقین جانیے کہ کارکن نے صرف ایک ہی چیز ہم سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے سینے پھٹ رہے ہیں، ہمیں لے کے جاؤ. جب پرائم منسٹر صاحب نے کال دی، آج جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی گنجائش ہے، اس میں ہم جتنے یہاں کے نوجوان ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے. گلگت بلتستان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی نمائندہ اندر اسمبلی میں اس وقت کوئی اپنا ووٹ دے سکے، لیکن یہ گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اس قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں اس وقت میں، اور اپنا اعتماد اس جلسے میں پرائم منسٹر کو دیں جس نے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ خنجراب سے گوادر، سیاچن سے لے کے کراچی تک ہر جوان کی آنکھوں میں وہ امید جگا دی. تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان سے کل، اور یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ اس وقت اگر ہمارے پاس 50,000 کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تو 50,000 لوگ نکل رہے تھے. ہماری جو اس وقت کیلکولیشن ہوگی کہ تقریباً 10 سے 20,000 نوجوان جائیں گے اور پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی اس صورتحال میں جب سکردو ڈویژن پورا کٹا ہوا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آج سے پہلے گلگت بلتستان سے میرا نہیں خیال کہ 250 لوگ بھی پہنچے ہوں کسی ریلی میں. شکل ہم کوئی بھی دے دیں، نام کوئی بھی دے دیں، لیکن گلگت بلتستان سے 250 کوئی لوگ نہیں جا کے پہنچے. اور جو میں اتنی یہ پی ڈی ایم کی ریلیز دیکھ رہا تھا جو ان کی آئی، صرف گلگت بلتستان کی جو ریلی جو لوگ نکل رہے ہیں وہیں ان سے زیادہ ہیں. اور یہ گلگت بلتستان کی پوزیشن ہے اس وقت، اور پورے پاکستان کی جو پوزیشن ہوگی وہ تو آپ 27 کی شام کو ہی دیکھیں گے کہ پریڈ گراؤنڈ میں کتنے لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے تمام کارکنوں کو میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جتنی ہماری گنجائش تھی اور جتنی ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اویلیبل تھی اس وقت، وہ ہم لوگوں نے انگیج کی ہے. صبح انشاءاللہ تعالی 10 بجے ہمارا کارواں گلگت سے نکلے گا، اسلام آباد ہم پہنچیں گے، اور 27 کی شب کو جو گلگت بلتستان کے کارکنوں کی اور جو گلگت بلتستان کے جنرل وہ لوگ جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق نہیں تھا، یا وہ ایکٹیو نہیں تھے، یا وہ کوئی ناراض کارکن، وہ سب اس وقت
صرف اور صرف ایک چیز پہ ہی جا رہے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے. اور میری دعا ہے دل سے کہ اللہ پاک پاکستان پہ اپنا کرم جاری و ساری رکھے اور اس ملک کو اس مقام پر پہنچا دے جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور پاکستان کے تمام بزرگوں نے قربانیاں دیں اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا. اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بہت جلد آپ لوگوں کو خوشخبری بھی ملے گی اور اس بات پہ میری پریس کانفرنس ختم ہوگی کہ گھبرانا نہیں ہے. اچھا سیم صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کل ریلی لے کے نکل رہے ہیں، رندوں میں سچویشن آپ کے سامنے ہے، جیولوجیکل سروے ہوا ہے، فالٹ زون ڈکلیئر ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اس آبادی کو وہاں سے منتقل کیا جائے. اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ لینڈ ریفارم ایکٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا 3 مہینے کا 144 لگایا تھا، 3 مہینے میں ہم قانون سازی کریں گے، اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. 23 مارچ کو عبوری صوبے کے اعلان ہونے کے حوالے سے کچھ افواہیں گردش کر رہی تھی، اس حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پینڈنگ میں گیا ہے. جی آپ کے 3 سوال ہوئے، یہ ایک سانس میں، بلکہ ایک سوال میں نہیں. تو پہلا آپ نے رندو کا پوچھا. رندو میں ہماری ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے صرف اور صرف رندو کے اوپر ہے. ایک تو ہم اس کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کی ری لوکیشن کے اوپر ہے، اور اس سے بھی بنیادی جو چیز ہے ان کا جو امیجیٹ ہم نے کرنا ہے ان کے ریسکیو آپریشنز کا. ہیلی کاپٹرز کی ریکویسٹ اور C-130 کی جتنی سارٹیز ہیں وہ ہم نے آلریڈی ریکویسٹ کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ اپ ٹو ویدر ہوتی. تو پچھلے کچھ دنوں سے موسم بھی خراب تھا تو ہم ریسکیو آپریشن سٹارٹ نہیں کر سک رہے تھے. آج بلکہ خبر آئی کہ کچھ جگہوں پر ریسکیو آپریشن سٹارٹ بھی ہوا. ایڈمنسٹریشن پوری الرٹ ہے. ان کی ری لوکیشن کے لیے ایک پوری واضح پالیسی جب ہم آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہماری پہلی پرائیورٹی ہوگی کہ وہ جگہیں وہ گاؤں ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں پر خطرہ ہے، جہاں پر بیٹھا نہیں جا سکتا، ان سب لوگوں کو ری لوکیٹ کریں. اب ری لوکیٹ کرنا اس پہ صوبائی حکومت کمیٹڈ ہے، کیونکہ جب ایک طرح اسٹڈی جس وقت ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ علاقہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے ان کو ری لوکیٹ کرنا. ری لوکیٹ کرنے پہ ہمیں جو ایک پرابلم سر دست آئے گی کہ ہم سکردو میں کہیں پہ بھی لے کے جا کے رکھیں گے تو پہلے جتنے بھی پریسیڈنٹس ہیں اس میں کورٹ کیسز ہوئے ہیں اور وہ کوئی بڑا کامیاب تجربہ نہیں ہے. تو دوسری اس کی صورتحال یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہی ہاؤس ہولڈس آئیڈینٹیفائی ہوں گے اس کے اوپر پوری ایک سروے ٹیم بن رہی ہے جو اب نکل رہی ہے ان کی ری لوکیشن اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ کون کون سا ہاؤس ہولڈ ہے، کون کون سا گاؤں ہے جہاں سے ہم نے کتنی پاپولیشن کو ری لوکیٹ کرنی ہے. تو ان کو ایک لم سم اماؤنٹ کیٹیگری وائز ہم دے دیں گے تاکہ وہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹ لینڈ پرچیز کریں اور اس کے اوپر گھر بنائیں اور اس جگہ سے شفٹ ہو جائیں، مائیگریٹ ہو جائیں. ٹھیک. اور پھر ایک ہمارا سروے تھا ان کا انفراسٹرکچر کے ڈیمیج کا. ایک تو پچھلے زلزلے میں جو شروع میں دسمبر کے اینڈ میں، ایک تو اس کا ہمارے پاس ہے. دوسرا اب فریش جو زلزلہ ہے جو ایک تسلسل ہے پورا، اس کا ڈیٹا ہے. تو اب ایک گھر پارشلی ڈیمیج ہوا، اس کے بعد اب مکمل ڈیمیج ہو گیا تو ہم نے کمپنسیشن ایک ہی دینی ہے اس گھر کی، اور اب پورا تباہ ہو گیا تو اسی کا دیں گے. یا پھر یہ ہے کہ اس کی ری لوکیشن کا کریں گے. تو اس کے اوپر آج CS صاحب کے ساتھ ہماری پوری بات ہوئی ہے. چیف سیکرٹریز کو بتا دیا ہم نے کہ یہ کمیٹی ایک مشترکہ ایک کمیٹی بنے گی جس کے اندر جب یہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو اس کے اوپر جو ان کا جو کاسٹ اسٹیمیٹ ہوگی وہ ہم ان کو پے کریں گے، وہ جا کے دوسری جگہ پہ آباد ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج سے پہلے بہت دفعہ روڈ بلاک ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، لیکن آپ میں سے کئی لوگ 4-4 5-5 دن بلاک میں پھنسے رہے ہوں گے. ہفتہ ہماری طرف نارمل ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ ایک انتہائی نارمل بات ہے. قدرتی آفات کسی بھی ٹائم پہ گلگت بلتستان کے کسی بھی خطے میں کسی بھی گاؤں میں رونما ہو سکتی. لیکن کبھی بھی مسافروں کو گورنمنٹ نے ہوٹلز میں نہیں رکھا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کیا. کہ یہ پہلی دفعہ ادھر گلگت میں جتنے بھی سکردو کے اور رندو کے جو مسافر تھے
ان کو ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو رہائش بھی دیں اور کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے جب تک کہ روڈ اوپن نہ ہو. اب آج انشاءاللہ تعالی روڈ اوپن ہو چکا ہوا، تو وہاں پہ کچھ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے چونکہ مطلب کافی ایک عرصہ رہا، تو وہ روڈ پہ ہیں، کچھ ان کے مطالبات ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ نیگوسیشن پہ ہے. انشاءاللہ تعالی وہ روڈ کھل جائے گا جس وقت لوگ ہٹ جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو شارٹیج آگے سکردو میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو میں رندو سے اسپیشلی جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان سے میں پھر یہی کہوں گا کہ آفت زدہ علاقہ سمری ابھی ہی ایمرجنسی بنیادوں پہ میرے پاس آ رہی ہے. ہم اس کو آفت زدہ علاقہ پورے جہاں پہ زلزلہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ری ایلوکیشن کے لیے آپ کی صوبائی حکومت پوری کمیٹڈ ہے. اگر ہمیں گلگت بلتستان میں کوئی ایسی زمین نہیں ملتی جہاں پر ہم آپ کو آباد کر سکیں، تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے جس پہ آپ اپنے لیے گھر خرید بھی سکیں گے، کنسٹرکشن بھی کر سکیں گے اور آباد ہو جائیں گے. آپ کی پوری ذمہ داری صوبائی حکومت پہ ہے. صوبائی حکومت مکمل باخبر ہے، پورے ریسورسز موبلائزڈ ہیں. انشاءاللہ تعالی جو سروے ٹیم ہے ہماری، جو موسمیات والے ہیں، سب ہیں، ان کی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اور آپ کے گاؤں کے جو لوکیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ڈیٹا آئے گا ان سب کو ہم ری لوکیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا دوسرا سوال جو تھا لینڈ ریفارم ایکٹ، اور اس کے ساتھ لینڈ ریفارمز ایکٹ، بالکل اس کے اوپر آج ایک الگ سے ہم نے ایک اور میٹنگ کی ہے. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے پوری صوبائی حکومت اسلام آباد میں تھی اور ہر دن ہماری میٹنگز چل رہی تھیں اسی عبوری آئینی صوبے کے اوپر. تو ہمارے لیے وہ بہت زیادہ پرائیورٹی تھی جو کہ نیشنل اسمبلی سے ہونا تھا. تو ہم لوگ اس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا. آپ نے کہا 23 مارچ پہ، بلکہ کہیں میں صحافیوں کے کمنٹس بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ 23 مارچ والا کیا ہوا. آپ لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ 10 مارچ کو جس وقت عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو پورا جو اسمبلی کا کام ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، اور یہ ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم عبوری آئینی صوبہ کا کوئی ڈرافٹ آگے پریزنٹ کر سکیں اور نہ کوئی ہم لوگ بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹ کر سکیں کہ ہماری تقریباً چیزیں فائنل ہو گئی تھی. صرف ہم نے اپنا فائنینشیل دیکھنا تھا کہ جی بی گورنمنٹ کو کتنا مل رہا ہے، باقی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ڈرافٹ ادھر سے ہم لوگوں نے پاس کر کے نیچے کی طرف بھیجنا تھا. انشاءاللہ تعالی یہ جس وقت کرائسس ختم ہو جائے گا تو بہت جلد پھر دوبارہ ہم نئی ڈیٹ پہ یہ بھیج دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ 10-20 ہزار جو ہونا مطلب لوگوں کو جو نوجوانوں کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، اختیارات بھی آپ کے پاس ہے، آپ وہاں پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام سے کیا، یا یہ انتخابی مہم ہم سمجھیں گے؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر کرے تھے ایک جلسے میں. وہ ان کی تقریر انگلش میں ہوتی تھی، تو ایک دیہاتی بابا ادھر بیٹھا ہوا تھا جلسے میں اور بڑے انہماک سے سن رہا تھا. تو اس سے سوال ہوا کہ بابا جی آپ کو تو انگلش نہیں آتی، آپ یہ کیا سن رہے ہو؟ تو اس نے کہا پتر مجھے پورا اعتبار ہے اس پہ، یہ جو بھی بات کر رہا ہے میرے فائدے کی بات کر رہا، میرا مقدمہ لڑ رہا. تو ہم صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. آگے اس لیڈر پہ ہمارا اعتبار ہے، اس ملک کے نوجوانوں کا اعتبار ہے، عوام کا اعتبار ہے، آگے وہ جو فیصلہ کریں. جہاں سے آپ نے 20,000 کا جو قافلہ لے کے جا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ وہ کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومتی جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے اور ٹرانسپورٹیشن کا. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں کیا انتظامات کیا؟ اپوزیشن 25,000 روپے کوسٹل لے گئی ہے، 25,000 روپے کوسٹل لے گئی ہے. ہم حکومت میں ہیں تو ہمیں 15,000 روپے لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ سارے صحافی آزاد ہیں. ہم جو گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں ہم بکنگ پہ لے کے جائیں گے، ٹکٹ پہ لے کے جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پر سیٹ پر بندہ جو بکنگ پہ جا رہا ہے، ٹکٹ پہ جا رہا ہے، وہ پیپلز پارٹی سے کہیں مہنگا جا رہا ہے. یہ ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور جتنے پیسے دے رہے ہیں ہمارے کارکن دے رہے ہیں،
PTI दे रही है, गवर्नमेंट का 1 रुपया इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी PDM की तरफ से ये बात आ जाए तो वो पहले अपना तो देख लें कि वो कोस्टर कितने पे लेके गए और एक बेचारे को सस्पेंड भी करवाया और उसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई हुई। आप समझते हैं कि हमने प्राइवेट इतनी बसें हायर की हुई हैं तो वो हमें मुफ्ते के देंगे? सीएम साहब ये बताएं सर कि इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है ये अदम अतमाद के हवाले से यकीनन ये जो है जमहूरी रवायात के बरखिलाफ ही इसको समझते हैं लोग, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अदम अतमाद के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा। मुस्तकबिल में इस तरह की अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ आ गई तो फिर उसका क्या हिकमत है? ये देखें, ये ज़्यादातर तो आप लोगों के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। जिस वक्त असेंबली में गर्दिश की तो उस वक्त देख लेंगे 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन 2017 के एक्ट के ऊपर हुआ है, न यहाँ पर कोई इख्तलाफ है, न कोई अदम एतमाद की कोई बात है। लेकिन ये भी मैं बताऊँगा कि हम अपने उसूलों के ऊपर हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह खान साहब जिस तरह सियासत कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग खान साहब के पीछे खड़े हैं। न कोई हमारा MNA हमारे से बाहर है, ना हमारा कोई वर्कर इस वक्त हमारे से बाहर है। ये वाज़े पैगाम है जो सोशल मीडिया के ऊपर ये क्या कहते हैं जो चीज़ें चल रही हैं। और ये आप याद रखें कि वफाकी हुकूमत भी अपना वक़्त पूरा करेगी और इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत भी अपना वक़्त पूरा करेगी। और एक चीज़ ये भी है कि हमें 1 साल 3 महीने हो, 1 साल 3 महीने के अंदर हमने जो किया है और पिछले 5 से 10 साल में जो हुआ है हमारे लिए कंपैरिजन में यही बहुत है। पहली दफ़ा आप लोगों के हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। आप एजुकेशन में जाएं, आप हेल्थ में जाएं, आप पुलिस में चले जाएं। आप में से कई साफ़ी उधर थे पुलिस में। IGP साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 2005 के बाद पहली दफ़ा पुलिस में फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रही है। ये रिटायर्ड पोस्टों के ऊपर नहीं हो रहा। तो गिलगित बल्तिस्तान में जहां अबूरी आइनी सूबे के ऊपर हम लोग कमिटेड रहे हैं, ये आपकी हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये जिस हिसाब से डिपार्टमेंट्स के अंदर रिफॉर्म करें, जिस हिसाब से PSDP पे एक इनकलाबी पैकेज लेके आए और जितनी स्पीड से हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हैंजल का पावर प्रोजेक्ट दिया 10 साल के बाद, आज हम लोग टेंडर करवा के 12 साल के बाद टेंडर करवा के हो गए। हमने PDs लगवाए, कई प्रोजेक्ट्स टेंडर के ऊपर लेके गए। ये सब गिनवाने का मकसद ये है कि ये जो कहानियां हैं ये अपोजिशन की कहानियां हैं। वो जो अल्लामे नहीं बने हुए जिन्होंने अपना अपना टेन्योर गुजारा, जिनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या काउंटर करेंगे, तो वो इसके ऊपर है। मैं कहता हूँ जिसको शौक है पूरा कर ले, आ जाए। जी जी किसी भी पार्टी को चलाने के लिए नजरियाती कारकुनों की अशद जरूरत है। जी, हमने PTI में नजरियाती कारकुनों का हशर देख लिया है। कोई बीमार पड़ा तो ये कुछ मिला या फिर वो चीजें होती रही। और अब जाके आपकी पार्टी के अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि आपके जो 10 रास्ते हैं उनके तरफ से ही ताउन नहीं होगा इस्लाम का। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी क्या वो गवर्नेंस के हवाले से क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, गवर्नेंस के हवाले से कि 10 राज के हवाले से कि पार्टी के हवाले से आप तमीद कुछ और बांध रहे हैं, सवाल कुछ और कर रहे हैं। सवाल आप बेहतर समझ चुके हैं। नहीं, आप क्लियर करके बता। इस सवाल का जवाब दे दें कि आप अपने कारकुनों का जो हो रहा है, जो शिकायत है, जो आने से इनकार कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? आप कल, अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे, कल की डेट तक आप आके देख लें कि जो कारकुन इनकार कर रहे हैं या कारकुन आ रहे हैं, समंदर आपके सामने ही होगा। वज़ीर आला साहब की बात को मैं भी आगे बढ़ा दूंगा। कल आप देख लेंगे इंशाल्लाह जिस अंदाज में PTI के वर्कर्स, PTI के मिनिस्टर्स, PTI के एडवाइजर्स, PTI के कोऑर्डिनेटर्स जिस अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान से काफिले को लेके जाएंगे, आपको इसका बेहतरीन जवाब कल मिल जाएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं PDM का कि ये जो अदम एतमाद लेके हैं, एक एक कारकुन को इन्होंने झटका दिया है, जगा दिया। जिस जज्बे के साथ लोग हैं मैं बयान नहीं कर सकता। ये जितना हम ये सारा लेके जा रहे हैं, हम में से कोई हल्के में नहीं गया। न कर्नल साहब हल्के में गए, न हाजी गुलबर साहब हल्के में गए, न मैं हल्के में गया हूं। कई हमारे मिनिस्टर सिकरदू में, कई इस्लामाबाद में।
اور ہمارا تو یہ ہوتا نا کہ کوئی سکردو میں کوئی اسلام آباد ہو تو دسیے آپ لوگوں نے پوری ایک کانسپریسی تھیوری بنانی ہے. تو آپ لوگوں کو اب میں یہ بتاؤں آپ کے سوال کا جواب کہ کوئی منسٹر حلقے میں نہیں گیا, لیکن کل آپ رش دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے پی پی کا بھی دیکھا, آپ نے نون کا بھی دیکھا, آپ نے دوسری تمام پارٹیز کا دیکھا. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ان سب کا حساب لائیں اور جمع کریں. جمع کرنے کے بعد جو تعداد آتی ہے کل ہماری تعداد ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کارکن کس جذبے میں ہے. سر میرا سوال یہ ہے, چونکہ عبوری صوبے کے حوالے سے پرلیمنٹ آتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بلکہ آپ کا پورا جو آپ کا 1.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ نے پورا فوکس عبوری صوبے کے حوالے سے ہی فوکس رکھا اور اس میں تمام معاملات میں بھی آپ بڑے پیش رہے ہیں. سوال یہ ہے سر, فرض کرتے ہیں سپوز اگر اللہ نہ کرے کہ عدم اعتماد کا جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, تو اس صورت میں اس سٹرس کا کیا بنے گا؟ آیا اب اس کو آپ کس کو بلیم کریں گے کہ یہ ڈیلے کیسے ہوا, یہ اس وقت تک کیوں نہیں ہو سکا؟ انشاءاللہ تعالی نہ آپ نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم عبوری آئینی صوبے سے کسی انچ میں بھی ہم پیچھے ہٹیں گے. میں آپ کو ایک فرینکلی ایک بات بتاتا ہوں, میں نے سیاستدانوں کے ادھر کے بھی دیکھا اور بہت کلوزلی دیکھا, میں نے پرسنل انٹرسٹ بھی دیکھا لوگوں کا, اور سیاست برائے نام سیاست برائے نام سیاست ہے. مثال دیتا ہوں کہ جو پارٹی اپنے دور میں گندم کی قیمت بڑھائے, آج ہمیں کہتی ہے کہ گندم کی قیمت بڑھائی تو ہم دھرنا دیں گے. سیاست برائے سیاست ہے, اصولوں کی سیاست نہیں ہے. یہاں کے کردار میری نظر میں واضح ہیں, اور افسوس یہی ہے, افسوس یہ میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ پاک جب کسی قوم پہ خوش ہوتے, جب اس کو عزت دینی ہے, جب اس کو مرتبہ دینا ہوتا تو اللہ اس کی قیادت تبدیل کرتا ہے, اس کی قیادت ایماندار دیتا, اس کی قیادت ایک جذبے والی قیادت دیتا جو لڑنا جانتی ہے اور جس کے اوپر پھر قوم اعتبار کرتی ہے. قومیں پھر اس طرح لڑتی ہیں ایک ٹیم کی صورت میں جب قیادت کے اوپر اعتبار نہ ہوتا. یہ مجھے واضح ہے کہ آج اگر ہم اس چیز کے اوپر ناکام ہوئے, بری آئینی صوبہ اگر ہم نہ کر سکے, تو پھر پیچھے کسی ڈرامہ باز نے نہیں کرنا, کیونکہ ان سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ یہ اپنی پارٹی کے سیاسی لوگوں کو, کیوں دیکھو آئین لیجسلیشن ہمیشہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا. اور یہاں پہ تو آپ لوگوں نے یہ بھی بنایا کہ اب دیکھیں جب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو ایک شک میں کسی کا ایک رائے ہوتی کہ دوسرے شک میں کسی اور کی رائے ہوتی, لیکن جب آپ نے ایک آئین سازی کرنی ہے تو آپ نے اپنا پورا کینوس کھولنا ہے, سب سٹیک ہولڈرز کو لا کے بٹھانا. اور یہ میری ذات کا نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف یا کسی ایک پارٹی کا نہیں, گلگت بلتستان کے عوام کا, جس کے لیے ایک اوپن ڈسکشن ہونا بہت ضروری. تمام الیکٹیبلز کا بیٹھنا, سٹیک ہولڈرز کا بیٹھنا, پارٹی کا ویو تو یہ آپ یقین رکھیں کہ میں جب تک ہوں نہ اس کو ہم نے ٹھنڈا ہونے دینا ہے اور نہ یہ ہم نے کرنے دینا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا, آپ لوگوں کو شاید عمران خان کا پتہ نہیں ہے, اب تو آپ لوگوں میں سے کئی کو واضح بھی ہو گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب ہے مطلب کس چیز کا نام ہے, کہ واقعی دنیا میں زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں. انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے عبوری آئینی صوبے کا گلگت بلتستان کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیز اٹھانے کے لیے اگر ہم نے نیشنل اسمبلی میں اٹھانا ہے تو ہمارے لیے ایک ممبر بھی بہت ہے. اتحادیوں کو ہٹا کے بھی اس وقت ہماری 155-160 کی تعداد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہماری آواز نہیں ہوگی؟ اور یہ میں اپنے پہ اعتبار کر کے یا اس پارٹی پہ وہ کر کے نہیں, ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی ذات پر ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے. کیونکہ میں نے جتنی میٹنگز کی ہیں, جتنا ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جتنا اسٹرانگلی اس کو اس چیز کے اوپر کمیٹڈ دیکھا, تو میں شکر کرتا ہوں پھر وہی بات کہ یہ لیڈرشپ ملی ہے جو ریموٹ ایریاز کا سوچ رہے. آپ مجھے بتائیں گلگت بلتستان کے ساتھ اس وقت یہ پوری جنگ لڑ رہے ہیں یا یہ پورا دینا چاہ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس وقت کیا فائدہ ہے گلگت بلتستان؟ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا پی ایس ڈی پی کا بجٹ نہیں ملا
जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में मिला। ये ड्रामे तो झूठ, तो अब मैं तो मीटिंग्स में बैठा हुआ था जिस वक्त जब थोड़ा सा तो सियासी तौर पर रोना धोना शुरू हो गया तो असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा फिगर्स बताएं, तो पहले 2 साल की एडीपी सिंध और पंजाब में आसमान जमीन का फर्क था, सिंध आगे था। आखिरी जो एडीपी थी उसमें पंजाब को 93 अरब और सिंध को 90 अरब। आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका किस चीज का सपोर्ट है? लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो पसमानदा हैं, जो नजरअंदाज हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिकरदू की स्पीच में भी कहा था कि हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है उनका जो नजरिया है कि जो निचला तबका के लोग हैं, जो पिसे हुए हैं, जो रिमोट हैं, जो नजरअंदाज हुए लोग हैं तबका, उनको ऊपर लें। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप तसल्ली रखें कि उबरी आईनी सुबह किसी सूरत में कहीं नहीं जाएगा। एक छोटा सा सवाल है कि अदम एतमाद की तहरीक का जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आता है, लेकिन वफाक में जो पार्टियां, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर आप MKOM की बात करें तो वो PDM के साथ वहाँ पे इत्तेहाद करेगी, तो यहाँ जो ये तो अब मुस्तकबिल की बात, आपकी पार्टी की हुकूमत है, नहीं समझता। अगर आपने शॉर्ट जवाब लेना है तो यही है। आपको अगर डिटेल चाहिए तो वो ये है कि देखें आर्टिकल 370 और 35 है रिवोक हुआ, मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने किया और हमने इसको अपोज किया। आज गिलगित बल्तिस्तान एक सेटअप मांग रहा है तो हमने अपनी करारदाद में भी कहा है कि हम उस तरह का सेटअप लेंगे जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में या इंटरनेशनल बॉडीज़ में कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर नहीं होगा और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो कमज़ोर नहीं होगा। फिर उसके बाद ये एक लेजिस्लेशन होनी है जिसके ऊपर आपने सबको ऑन बोर्ड लेना है, एक एक चीज़ के ऊपर डिफरेंट। अभी भी 1-2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद थी कि ये जिस वक्त फाइनल होगा तो इधर बैठ के हमने अपनी क्लैरिटी करके हमने असेंबली में चले जाना। तो एक चीज़ जिसके ऊपर आपने तरमीम करनी है बहुत, वो 18वीं तरमीम बड़ी शॉर्ट। ये जो तरमीम है इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली से यूनानिमस होना लाजमी है कि क्योंकि ये हमारी डिमांड है और हम दुनिया को यही बता रहे हैं कि ये हमारी ख्वाहिश है। वहाँ पर जलसे जुलूस हो रहे हैं, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है वाज़ेह फ़र्क है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो नुमाइंदा का जो ऐवान है वो GB असेंबली है, तो GB असेंबली से यूनानिमस रेजोल्यूशन जो भी मसूदा होगा, तो ये मसूदा आपके पास, इसके अलावा 3 और मसूदे भी पड़े हैं, तो जो भी मसूदा होगा उसके ऊपर हमारा यूनानिमस जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी ख्वाहिश है कि एक जो चीज़ हो उसके ऊपर कंसल्टेशन भी हो गई, सब ऑन बोर्ड भी हो गए और एक वाज़ेह पैगाम भी चला गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कर रहे हैं जिसका एहतराम हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। सर मेरा सवाल ये है कि ये वफाकी हुकूमत की तरफ से जो 8,000 पोस्टें हैं उनकी क्रिएशन बल्कि मंजूरी भी मिल चुकी है, तो काफ़ी टेस्ट एजेंसीज यहाँ पे जो सर्विसेज दे रही हैं बिडिंग में हिस्सा भी लिया और बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हुआ है। हमारे ज़राए के मुताबिक शायद आपके ऊपर प्रेशर भी था कि ये जो है टेस्टिंग एजेंसीज के उनको ख़त्म करके जो है डिपार्टमेंटल कमेटीज के जरिए आप कंडक्ट करवा रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ये आपके दिल के किसी गोशे में किसी टेस्टिंग सर्विस के लिए कोई, देखें हमारे भी ज़राए कुछ कहते हैं, कोई खास को हमदर्दी तो नहीं है, लेकिन सब हंस रहे हैं इधर, सब हंस रहे हैं। बात ये है खालिद भाई, बात ये है कि हम इधर मेरिट ही इंश्योर करने पे बैठे हैं। एक टेस्टिंग सर्विस को हम लेके आए जो 100 रुपए का रेट दे। आप मुझे बताएं, आप साफ़ी हैं, 100 रुपए पे आप टेस्टिंग सर्विस आप टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, सवाल है ना, सवाल है, नहीं कर सकते। तो आपने जब सवाल किया तो वो सवाल पे ही मैं मुस्कुराया, मुझे समझ आ गई कि ये सवाल किधर से आया। तो ये धांधली नहीं होगी हमारे होते हुए, ये धांधली नहीं होगी ना, ये हम बेवकूफ़ बनेंगे। एक तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अभी आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद तक जो फॉरेन पॉलिसी रखी है, तो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पाकिस्तान के अंदर रूस सुपर पावर हुआ करती थी, तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, वो भी यही कह रहे थे कि उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अमेरिका का दौरा करके वापस आने के बाद उसने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है,
तो ये कुछ इस तरह का जो हमें अच्छे नज़र आ रहा है कि आगे इस तरह का हो, क्योंकि रूस को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने तालिबान के जरिए क्या किया, तो यहाँ पर अब ये ब्लॉक जो है वो वकार साहब आप अच्छा दूसरा सवाल करें। हाँ, दूसरा सवाल ये है, अभी आप इम्तियाज साहब ने जो निशानदेही की वो सूबे के हवाले से और आर्टिकल 370 का आपने जिक्र किया 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने जो इकदाम किया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, तो यहाँ पर आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 258 पर तरमीम करने की बात हो रही है। तो 257 तो रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करता है, तीनों रियासतों के ऊपर। तो आर्टिकल 1 जो है और आर्टिकल 258 और 3 से 257, तो ये रियासत जम्मू कश्मीर के मकबूजा कश्मीर को आप छोड़ के आज़ाद कश्मीर को आप छोड़ के गिलगित बल्तिस्तान का फैसला करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कश्मीर के ऊपर से आप लोग मुकदमा जो है वो बिनवामी तौर पर हार चुके हैं, जिस वजह से गिलगित बल्तिस्तान का फैसला करने जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये आप कहाँ से ये राय लेके आए? जब आइन में तरमीम हो गई तो यही होगा। अच्छा, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा डिक्लेयर किया है। मैं इसलिए किस पे देखें मुतनाज़ा डिक्लेयर किया है? एक होता है मुतनाज़ा डिक्लेयर कर, एक होता है गिलगित बल्तिस्तान को वही प्रोटेक्शन देना जो दूसरे सूबों को हासिल है। एक आप मुतनाज़ा हैं, एक आप गिलगित बल्तिस्तान को वही फ़ॉरम दे दें, उसी फ़ॉरम से नुमाइंदगी दे दें जहाँ पर बाकी तमाम सूबे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हो रही है, एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो रही है, ठीक है ना, जो भी आपका सेटअप है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। नंबर 2, पैरेलल वही पावर्स होंगी यहाँ की किसी भी गवर्नमेंट को बाकी तमाम सूबों के बराबर। नंबर 3, उसी ऐवान में आपकी नुमाइंदगी होगी जिसमें बाकी तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। पांचवी चीज जो आर्टिकल 257 की आप बात कर रहे हैं, देखें आर्टिकल 257 में लिखा क्या जा रहा है, आप जरा वो पढ़ लें। आप अगर वो पढ़ के आते तो आप कभी नहीं, आपने नहीं पढ़ा। अभी हमारा जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है, आपने वो लेटेस्ट ड्राफ्ट आपने पढ़ा ही नहीं। उस पर वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि आपने मेरे से जवाब लेना है कि नहीं लेना? हाँ चलो, कि ये जहां पर भी सूबे की बात हो और किसी और सूबे को जो राइट एक्सटेंड हो रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे को प्रोविजनल प्रोविंशियल जो सूबा है हमारा प्रोविजनल प्रोविंस है, वो भी उसी पे कंसिडर हो जाएगा। आर्टिकल 1 के ऊपर अमेंडमेंट नहीं करने की एक बुनियादी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और मोफा की ये ऑब्जर्वेशन थी कि हम शायद अपना केस हार जाएं। जो आपका सवाल है कि आप केस हार गए, अगर हम केस हारते मेरे भाई तो हम आर्टिकल 1 में करते। हम आर्टिकल 1 में नहीं कर रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि हम केस को जिंदा रखें। कोई और सवाल? गिलगित बल्तिस्तान असेंबली गुज़िश्ते 4 महीनों से उस पर ताले लगे हुए हैं और 14 फरवरी को तकरीबन गालिबन इजलास की समरी भी बाकायदा तौर पे मंजूर हो गई थी। तो गवर्नमेंट ये जो नुमाइंदा फोरम है इसको इतनी 5 अप्रैल को हमने सेशन कॉल किया। 5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हमारी जीबी असेंबली बैठेगी। हम पिछले 1.5 महीने से, शायद उससे पहले हमारा कोई महीना डेट चला गया होगा, लेकिन पिछले 1.5 महीने से जब ये रेजोल्यूशन भी हमने बीच में 2 दफ़ा बुलाई, लेकिन चूंकि हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हो गया था और कंसेंसस हमारा बिल्ड नहीं हो सका था, तो 2 दफ़ा फिर हम लोगों ने सेशन मुअत्तल किया। वजह ये थी कि तमाम मेंबर असेंबली इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, अपोजिशन के तमाम नुमाइंदगान असेंबली में बैठे हुए इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर हम सेशन बुला नहीं सकते थे। 5 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला सेशन करें सवाल। मैंने अपना सवाल आपको दे दिया। सर, जो आपका दुबई का एक्सपो था, आपके मुखालफिन जो है उनका बड़ा एतराज़ सामने आया कि पूरे पाकिस्तान से जो है तमाम सूबों से 8 और 10 बंदे गए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से आप 200 से ज़ायद लोगों को लेके गए, और उसका फ़ायदा किस हद तक हो? उन अल्लामों को कहें वो कागज़ ला के दें जहाँ पर 8 हट गए, वो कागज़ ला के दिखा दें ना। केपी की फिगर मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान की फिगर मैं आपको बता दूं, किसने कहा 8 और 10? तो ये तो मैं यही कहता हूँ ना कि आज तक झूठ बोलते रहे। जिस वक्त असेंबली में बाहर होते थे, ऑर्डर के खिलाफ करते थे, जब असेंबली के अंदर आते थे हर कोई कहता था हमने हुकूक दिए। आज ये कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया या बाकी सूबों के साथ, ये या डायरेक्ट ये कहें कि आप लोगों ने ज़्यादा खर्चा किया। एक झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि दूसरे सूबों में 8 गए या 10 गए। ये पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही थी एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर,
اور یہ گلگت بلتستان کی پوری ٹیم، ہمارے منسٹرز، ہمارا پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ اور جتنے متعلقہ دوسرے ڈپارٹمنٹس، انہوں نے بھرپور کام کیا. ہمارا ایک ایم او یو سائن ہو گیا گلگت بلتستان کے لیے اسلام آباد سے فائبر آپٹک بچنے کا الگ سے، ٹھیک. ایک اس کے بعد آپ کے ریزورٹس جو 5 اسٹار ریزورٹس ہے اس کی ہم لوگوں کی ہماری کافی کیا کہتے ہیں ایم او یوز ہو گئے. نارویجنس کے ساتھ پاور سیکٹر کے اوپر ہو گئے، کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ہو گئے، آئی ٹی سیکٹر کے اوپر ہو گئے، ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہوئے، فشریز کے اوپر ہوئے، ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے جو کیا کہتے ہیں سلوپی ایریاز ہیں، رینج لینڈز ہیں، اس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کس طرح بنایا جائے، پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ کروڑوں اربوں تعداد کے آرگینک فروٹس کو کس طریقے سے وہ کس فارمولے کے تحت لے کے لایا جائے گا. تو یہ ہمارے بے انتہا ایم او یوز ہوئے ہیں، اور جس میں سے انشاءاللہ تعالی کہیں کے تو آلریڈی فنڈز پلیس ہیں. اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ٹیم بنی ہے، اس میں سے اگر ہم کچھ بھی کر جائیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ہمارا سنگ میل ہم اچیو کریں گے، عبور کریں گے. اور یہ اسی طرح کا ہے جس طرح ہمارا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، کہ اس فورم میں گلگت بلتستان کا جب وینیو لگا ہوا تھا، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات تھی، وہاں کے گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن کو، ادھر کے کلچر کی، پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا واحد میرے خیال میں شاید کانفرنس تھی، انویسٹمنٹ کانفرنس، جس کے لیے دبئی کے اندر باہر سے انویسٹرز امریکہ، آسٹریا اور یورپ سے ٹریول کر کے اسپیشل وہ انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے کے لیے آئے. کہیں آن لائن جو اسکائپ پہ بیٹھ کے کہیں انہیں ہمارے ساتھ اٹینڈ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ہم لوگوں نے اس کے اوپر اچیومنٹس کیے ہیں، بڑے فوائد ہوئے. اور کل کو کوئی بھی گلگت بلتستان کا نام لے گا تو یہ پورا ایک انویسٹمنٹ گروپ تھا ورلڈ کا، جن کے اوپر یہاں کے پوٹینشیل کا پتہ ہے اور وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں. اور سی ایم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی میں ایڈ کروں کہ اس میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ کے ایم او یوز ہوئے ہیں. اور دوسری چیز، اس ایک مہینے میں پاکستان کے پویلین میں 1 ملین لوگوں نے وزٹ کیا، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یو اے ای کے وزیر اعظم اپنے پوری کابینہ کے ساتھ پاکستان کے پویلین کا انہوں نے وزٹ کیا ہے. تو یہ ساری کامیابی ہے. اور اس میں مور اوور ہمارے ایک سی ایم صاحب نے خود بھی چکر لگایا. اگر اس کے باوجود بھی اس طرح کے اعتراضات آ جاتے ہیں تو افسوس کی بات ہے. دیکھیں، کوئی بھی بزنس کے لیے مارکیٹنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ یہ 2 بلین کی انویسٹمنٹ چھوڑ دیں. اس وقت آپ کے 5 اسٹار ہوٹل شاید پورے پاکستان میں ایک سرینا ہوٹل ہوگا اس وقت، وہ مجھے نہیں پتا. آپ کے گلگت بلتستان میں مجھے 3 اسٹار ہوٹل، شاید یہ سرینا ہوٹل 3 اسٹار ہوٹل ہو. 4 اسٹار ہوٹل دکھا دیں. اگر آپ کے پاس 5 اسٹار ہوٹلز اور ریزورٹس آ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹورزم کس لیول تک چینج ہو جائے گی. اور یہ سب بھی چھوڑ دیں، ان سب میں سے بھی کوئی نہیں ہو تو آپ کے گلگت بلتستان کی ہائیسٹ فورمز میں بڑے قلیل خرچے کے اوپر مارکیٹنگ ہو چکی ہے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں کے عوام کو سڑا ہوا گندم کھلایا گیا. کیا صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ وہ جو ذمہ داران ہیں، ادھر جنگ چھڑ گئی ہے، یوکرائن کی گندم تھی، آپ کو بھیج دیتے ہیں ادھر ذمہ داران کو پکڑیں کہ یہ یوکرائن کی سڑی ہوئی گندم کیوں ہو گئی. آپ یار دیکھیں، اسی سال کی گندم ہے، ٹھیک ہوگی، اسی سال کی گندم ہے. یوکرائن کو یورپ کا وہ فوڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ ویٹ ایکسپورٹ یوکرائن کرتا ہے. یہاں پر آپ کوئی بھی، اس دفعہ ہم ابھی لوکل ویٹ بھی پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ ہے پرچیز کریں اپنے پیسوں سے. لیکن جو یوکرائن کی جو گندم آئے گی یا لوکل گندم آئے گی، ایک چیز یہ یاد رکھے کہ یہ سبسڈی کی گندم ہے. باقی صوبوں میں جو پسائی ہوتی ہے وہ 20 سے 80 کا ریشیو ہے، ہمارے یہاں پہ 97 اور 95 کا ریشیو ہے. تو اصل میں ہماری چکی کے آٹا کھانے کی عادت تھوڑی کم ہو گئی ہوئی ہے. خاتون کو لاسٹ ہو جائے.
اچھا آپ لوگ تو ایک جو سوال کرتے ہیں اس میں جو 4 سوال کرتے ہیں نا تو مجھے بھول جاتا ہے کہ کتنے سوال تھے. جو سوال یاد رہتا ہے تو مجھے اب ٹریفک کا ہی سوال رہا ہے اسی پہ ہی جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ مطالبہ دیکھیں گلگت سے ہینزل والا ایک تو آپ کا جو کیا کہتے ہیں جنوری فیبروری میں کام کا جو سٹارٹ ہوتا نہیں ہے, مارچ میں آپ کا اکثر کام سٹارٹ ہوتا ہے. آپ یہ کریڈٹ دے دیں کہ ہم لوگوں نے ٹینڈر کروا دیا, پی ایس ڈی پی کا پہلا پروجیکٹ اسی پی ایس ڈی پی میں ہمارا منظور ہوا اور ٹینڈر ہو گیا. ہینزل آپ کا ٹینڈر ہو گیا, شگرتن ٹینڈر ہونے کے قریب ہے. اس جون میں اے وی آر اور آپ کا نگر ویلی کا جو روڈ ہے وہ شرح نگر کا وہ ٹینڈر ہو جائے گا. کئی پاور پروجیکٹس ہیں غواڑی کے اوپر ہم پش کریں کہ جون جولائی تک یہ ٹینڈر پہ لے کے جائیں. تو جس پیس کے اوپر یہ صوبائی حکومت کام کر رہی ہے یہ آپ کو اس سے پہلے کہیں مثال نہیں ملے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ یہاں پر ہو یا وفاق کے ساتھ ہو, وہ ایک ایسا پیمانہ رکھا ہوا ہے جو کسی اور حکومت کے لیے نہیں رکھا ہوا. آپ اگر پچھلی حکومتوں کے ساتھ کمپیریزن کریں آسمان زمین کا فرق حقیقت میں بتا رہا ہوں. آپ اگر تھوڑی سی بھی آپ اگر سمجھ رکھیں اور فیصلہ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مہدی شاہ کی حکومت میں ہمارا 16,000 کا NIS تھا, 14,000 کی 16,000. کتنے صافی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا. آج 55,000 ہے, آج 55,000. اور آپ بارہا میں نے پوچھا آپ سے, اب آپ سے میں سوال دیکھیں, مجھے بھول جائیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, یہاں منسٹر, ہم گلگت بلتستان کے چھوٹی سی ہماری کمیونٹی ہے, چھوٹی سی کمیونٹی ہے. ہمارا مزاج بھی سیاست میں ڈفرینٹ ہے باقی صوبوں کے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ 14,000 سے 55,000 پہ گئے, 10 سالوں میں 41,000 سیٹیں بڑھی نا. کیا نرسز کی سیٹیں کسی کو نظر نہیں ہیں؟ 2005 سے آج ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ 1,000 سیٹیں پولیس کو دے دیں. 4,000 ٹیچرز نہیں بھرتی ہو سکتے تھے, 4,000 کی شارٹیج تھی نا. ڈاکٹرز پورے نہیں ہو سکتے تھے. آپ کے ٹوریزم منرلز کا اتنا سب ڈنڈورا پیٹتے ہیں, کیا منرلز ڈپارٹمنٹ کی آپ سٹرینتھ پوری نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ یہ کیا کہتے ہیں ریونیو کا 700 کوئی سیٹیں مانگ رہا ہوں ابھی جا کے ریونیو کا, کیا کسی کو نظر نہیں آیا یار کہ یہاں پہ سکردو میں پتہ نہیں کتنے 70 کے 80 موزے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 8 پٹواری ہیں. 8 پٹواری سے مطلب کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ قبضہ گروپ کے خلاف آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا سیٹیں آئی ہیں آپ کی؟ واسا 470 رنی, اور پھر تو پچھلا تو ماشاءاللہ 5,000 6,000 کنٹینجنسی میں بھرتی کر کے ایک ایکٹ بھی لے کے آئے کہ اس کو بھی پکا کرو. ہم سب گلگت بلتستان کے, آپ لوگ مجھے سمجھائیں, چلیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, آپ سمجھا دیں مجھے. آپ لوگ ٹریفک پولیس کے حالات دیکھ لیں. ابھی آپ نے سوال کیا ٹریفک پولیس کا, یہ حالات ہوئے تھے کہ واسا کے کچھ بندوں کو ہمیں رکھنا پڑ گیا تھا کہ تم لوگ چلا دو. یہ کیوں ہوا تھا؟ اب مجھے بتائیں, میں نے حلقے میں نہیں جانا یا میرے منسٹرز نے نہیں جانا. اگر امپلائمنٹ کر کے جیتنا ہے جو ان کا سیاست کا تھا تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے 4,000 سیٹیں لائی. آپ میں سے کسی کو, مجھے افسوس یہ کہ سب کو یہ بہت چھوٹی چیز لگتی ہے کہ ہم گریڈ 1 کی سیٹیں ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ٹیکنیکل سیٹیں نرسنگ میں کیا ہمارے بندے لگیں گے؟ 4 سال جس نے نرسنگ کی وہ لگے گا. ڈاکٹر, اب بتا دیں ڈاکٹر کون بھرتی ہوگا؟ کس کو ڈاکٹر ہم بھرتی کریں؟ تو ہم لوگ تو ہر چیز سیکریفائی کر کے چل رہے ہیں. جس انداز میں ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ اگر آپ معیار ہمیں صرف 4,000 سیٹیں ملیں گی. ہم نے پولیس کا سٹرکچر پروموشن کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں حل کر رہے ہیں. 1,000 سیٹیں ٹیچرز کی, ہماری جو 1,000 کے 1,200 سیٹیں آئی تھیں, میجورٹی اس کی ہیں کیا کہتے ہیں 800 کے 900, میرے خیال میں 90% ٹیچرز کی ہیں. کچھ بہت قلیل تعداد گریڈ 1 کی رکھی تھی. تو ہم نے ادھر میٹنگ کر کے میں نے کہا یہ سرنڈر کر دو اور اس پہ بھی ٹیچر کنورٹ کرواؤ. میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے ناراض ہوا کہ تم لوگوں نے یہ کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ لینڈ ڈونرز ہیں, بس یہ بڑے مسائل ہیں, یہ کر دیں اس کے اوپر. پھر ڈپارٹمنٹس نے کہا کہ یہ یقین کریں یہ تاریخی, آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. کہا آج سے پہلے کبھی اتنا. میں لیکچرز پہ ناراض تھا, پھٹ پڑا تھا کہ 100 سیٹیں تم لوگ لے کے آؤ لیکچرز کے لیے, تم نے زیادہ کیوں. اب لیکچرز کی سیٹیں آئیں گی, آپ کا کیا خیال ہے FPSC میں اپنے بندے اور رشتہ دار بھرتی کروں گا؟
نہیں سیاست کا مطلب ان کا ٹھیکہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو تباہ کرتے جانا, اور آپ لوگوں میں سے آپ صحافی ہیں, کسی کوئی کمپیریزن نہیں کرتا یار, کوئی آرٹیکل اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں ہوتا. اور معیار آپ لوگوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ایک وہ نیوز چینل, ناظرین یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا بیگ پچھلے 2 گھنٹے سے ادھر پڑا ہوا ہے, حکومت کو آئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے اور یہ پلاسٹک کا بیگ ابھی تک تبدیلی ہمیں نظر نہیں. اگر اس چشمے سے آپ نے ہمیں دیکھنا ہے تو یہ نہ کریں آپ. ہم نے جو ہیلتھ کی جو بھرتیاں کی ہیں, ہم نے کوئی حفیظ یا جو مہدی شاہ کی حکومت کے برابر نہیں, ہم نے 70 سال کی جو آپ کی امپلائمنٹ تھی اس کے برابر کی امپلائمنٹ لے کے آئے. اور اس کے بعد ایس پی ایس کی سیٹیں ہم نے مطلب اپنے اسپیشل لڑ کے ہم نے نکالی ہیں. مجھے پتا ہے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کس طرح لڑا ہوں. 3.5 لاکھ کی ہم لوگوں نے اسپیشل ہم نے رکھا. کئی ڈاکٹرز کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی صحافیوں کا میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی ڈبل ایک وہ سیلری کا پیکیج ہے, تو 3.5 لاکھ کا جو رکھا ہے وہ ہم نے اس کا رکھا ہوا جو پرماننٹ نہیں ہے, جو پینشن نہیں لے رہا, اور وہ استور میں بیٹھے گا, نگر میں بیٹھے گا, ہنزا میں بیٹھے گا, گزر میں بیٹھے گا, کھرمنگ میں بیٹھے گا, یا شگر میں بیٹھے گا, گھانچے میں بیٹھے گا, ان ایریاز میں بیٹھے گا جہاں پہ آپ کے پرماننٹ لگے ہوئے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں سنیں ایک منٹ, لیٹ می یہ آپ کی جو آلریڈی اپرووڈ سیٹیں ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ کر کے دی. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مستقبل میں آپ کے ہیلتھ میں ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو آپ کا ہیلتھ کارڈ آ گیا ہوا, گزر انشاءاللہ تعالیٰ اپریل تک ہم او ٹی رن کر رہے ہیں کہ جس سے جو پیشنٹس گزر کے ادھر آنے ہیں وہ ادھر سٹارٹ ہوں گے. ایک ریکروٹمنٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا. کل ہم نے ان کو بڑے سخت قسم کے دوبارہ ہدایات دی ہیں, تو انہوں نے 20 اپریل کی ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے, جس کے بعد مئی تک ہم ہنزا, نگر اور استور یہاں کے ہاسپٹلز آپ کو رن کر کے دیں گے جو جن کے اوپر کبھی نہیں سوچا گیا. شگر اور کھرمنگ کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز نہیں بنے, ان کے پاس جو 10 اور 20 بیڈ کے ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹرز رکھ رہے ہیں اور ڈی ایچ کیوز کو ہم نے ٹارگیٹڈ کروایا ہوا. گھانچے کو فل فلیج ہاسپٹل بنوا رہے ہیں, دھیمر میں جو کمی پیشی تھی دور کر رہے ہیں. 1000 سیٹیں ٹیچرز کی ہم لے کے آئے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے جو اسپیشل انیشیٹو میں فنڈ رکھا تھا ٹیچرز کے اندر, ایس پی ایس میں آپ کی 800 سے 1000 سیٹیں ہم ادھر کریٹ کریں گے, جس میں آپ کے لیکچرز کی شارٹیج, ٹیچرز کی شارٹیج کو ہم کم کریں گے. تو یہ آپ کے ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں, 1 سال کے اندر ہم نے جتنا کام کیا ہوا نا, یہ ان سے صدیوں میں نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں ہے, ان کو سوچ ہی نہیں ہے. یہ ایک روڈ بنائیں گے یا پھر ریڈیو میں وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ پہ ٹیچرز کی سیٹیں سیل کریں گے. ایک کہیں گے دیکھیں جی ہم نے روزگار دیا, دوسرا کہے گا یہ دیکھو جی. تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ گلگت بلتستان آپ لوگوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ اور ہم نے اکٹھے رہنا. آپ اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں. گورننس کے ایشو یہی گورننس ہے. 1 سال کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک دم ہی سارا کچھ ٹرن آؤٹ کرنا تو وہ تو ہونا نہیں ہے. لیکن جو 1 سال میں اچیومنٹ, ہم پی ایس ڈی پی کو کہاں تک لے کے گئے. اے ڈی پی کے اندر ہم جس وقت آئے 3 سال کی اے ڈی پی ان اپروو تھی. 3 سال کی اے ڈی پی ان اپروو تھی, یہیں پہ اپوزیشن چلا رہی تھی نا. ہم نے 750 سکیمیں دی ہیں, تقریباً 400 کے قریب ہم نے ایڈمن اپروولز نکالے, 352 ایڈمن اپروولز نکالے, اور باقی ہمارے ابھی نکلنے ہیں جن کی اپروول ہو چکی ہوئی ہے. تو میں آپ لوگوں سے پھر یہی کروں کہ ہم سب تو فرسٹ ٹائم آئے نا اسمبلی میں. ہم سب تو, یہ تو بہت بڑی, ہماری پارٹی بھی بڑی نئی پارٹی ہے. یہ تو چھل گئے ہیں اسمبلی میں آ کے, یہ تو اتنے پرانے ہیں. تو ان کو یہ نہیں کر سکتے تھے کیا؟ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کس چیز کا یہ ہمارے سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ کس چیز سے یہ اپنی شیخی بگاڑ رہے ہیں؟ ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر تھوڑی شرم آیا ہے تو یہ میڈیا کے سامنے بھی نہ ہے, اپنی حکومت کا ذکر نہ کریں. ہم لوگ فوکسڈ ہیں پورے اس کے اوپر, کیا کہتے ہیں, اپنے کام کے اوپر. اور میرے پاس اتنا فرینکلی ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں فضول قسم کی یہ جو پریس کانفرنس آ کے لوگوں کو بہکانا, کبھی کسی اور مقصد پہ لگانا, کبھی کسی اور لائن پہ لگانا, او جی یہ تباہ ہو گیا, او جی وہ تباہ ہو گیا. نہ ٹیکسیشن کا ادھر نظام, اور اتنا ڈرایا ہوا لوگوں کو ٹیکسیشن کے اوپر. اپنی کو ریونیو اتھارٹی نہیں بنائی ہوئی. ریونیو اتھارٹی, آپ مجھے بتائیں, ہم ایک قوم ہے
हम लोगों ने एक कौम की तरह खुददार कौम बनना है, अपने लोगों की भला बहबूद का काम करना है, तो क्या आपने अपने रेवेन्यूज के ऊपर काम नहीं करना? ये जिस वक्त बाहर जाते हैं ये सारा घर जोड़ उधर एक जगह पे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, वो एक गुलदस्ता इनको नाम दिया ना, चोरों का गुलदस्ता, तो मैं समझता हूँ वही शक्ल इधर भी, इसके अलावा ज्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। जो आपने साथियों से किया, हमारी से भी आपसे दरख्वास्त है, आप चूंकि इस्लामाबाद बड़े अरसे गुजारते हैं,